ہائی ویورز، میں ہوں پروفیسر ممتاز علی، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چکوال، ڈپارٹمنٹ آف انگلش. اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ 7 ہیبٹس آف بیڈ پیپل، کہ ایسے لوگ جو بیڈ پیپل ہوتے ہیں ان میں یہ کون کون سی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیڈ ہیبٹس ہیں. اب سننے کے بعد یا سننے کے دوران آپ ان کو ذرا اپنے آپ کو بھی جج کیجئے گا کہ آپ کے اندر بھی ان میں سے کوئی عادت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے آپ سے ختم کرنا ہوتا ہے. اب جو برے عادت ہوتی کیا ہوتی ہے کہ عادت کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو ہم ریپیٹڈلی کرتے ہیں. اب یہ عادتیں ہمیں اٹ کین میک اس اور اٹ کین بریک اس. اب عادتیں ہماری سوسائٹی کے اندر ہی ڈیولپ ہوتی ہیں. سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد معاشرہ ہے، لوگ ہیں. اچھا، وہاں پر ایک سوشل نظام ہے، ایک معاشی نظام ہے، ایک آپ کا مذہبی نظام ہے، اخلاقیات کا نظام ہے، نارمز ہیں، ویلیوز ہیں. آپ پیدا ہوتے ہیں تو اس سے پہلے یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. پھر آپ کچھ جینیٹیکلی چیزیں لیتے ہیں، کچھ فیملی کی آپ کی نرچرنگ ہوتی ہے، پرورش ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اب آپ نے لے لی تو ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جس طرح بھی ہو تو میرے بارے میں بھی لوگ اچھی رائے رکھیں اور میں اچھا بنوں، مجھے سب لوگ کہیں کہ یہ بہت اچھا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو کچھ باتیں ایسے بتاتا ہوں کہ جو 7 باتیں جو جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آدمی بیڈ مین ہوتا ہے جس کے اندر. پہلی بات کہ وہ بندہ ریئیکٹیو ہوتا ہے. ریئیکٹیو مینز کہ ایک ہوتا ہے ایکشن کرنا، مینز آپ نے کوئی کام کیا وہ ایکشن ہے. آپ کسی نے آپ کو کچھ کہا تو وہ آپ نے ریئیکشن کرنا ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے ریئیکشن کا، ریئیکٹیو کا پرو ایکٹیو. پرو ایکٹیو کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو کسی چیز کا وکٹم نہیں سمجھتا، وہ اپنی پوری ذمہ داری لیتا ہے، اس کے لیے اپنے کام کی ذمہ داری لیتا ہے، وہ کسی کو بلیم نہیں کرتا. تو وہ لوگ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں. لیکن ریئیکٹیو وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو اس کو کسی نے کچھ کہہ دیا، مذہبی طور پر کہہ دیا، معاشرت کے حوالے سے کچھ طور کہہ دیا، سیاست کے حوالے سے کچھ کہہ دیا، سماجیات کے حوالے سے کچھ کہہ دیا، فیملی کے حوالے سے کچھ کہہ دیا، اس کی ذاتیات کو کچھ کہہ دیا. اچھا، وہ لوگ ریئیکٹیو ہوتے ہیں. ریئیکٹیو مطلب جلد باز ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور یاد رکھیے گا سوفوکلیس بھی کہتا ہے کہ تمام وہ لوگ جو جلد باز ہوتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جو لوگ ریئیکٹیو ہوتے ہیں جلد باز ہوتے ہیں، ہر حوالے سے ہر کام میں جلد باز ہوتے ہیں، ان کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو صبر کرنا چاہیے. ٹائم چیزوں کو بریک بھی کرتا ہے، ٹائم چیزوں کو ہیل بھی کرتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ریئیکٹیو ہوتے ہیں وہ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں. مینز آپ نے کچھ ہو گیا تو فوراً سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یہ پہلی ان کی بری عادت ہوتی ہے. دوسری عادت ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ بلیم گیم کھیلتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ جب بھی کچھ برا ہو، سیاسی طور پر کچھ برا ہو گیا، گھر کے حوالے سے کچھ برا ہو گیا، معیشت کے حوالے سے کچھ برا ہو گیا، کسی نے کچھ برا کر دیا، اس کی ذات کے حوالے سے کچھ برا ہو گیا، ہوتا رہتا ہے زندگی میں یہ سارا کچھ. اچھا، وہ لوگ اس سارے جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو اب یہ تو ان کے ساتھ ہو گیا، لیکن وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے غلطی اس کی اپنی بھی ہو، لیکن وہ دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں. فیملی کو بلیم کریں گے، اپنے دوستوں کو بلیم کریں گے، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو بلیم کریں گے، اپنی سوسائٹی میں ساتھ رہنے والے لوگوں کو بلیم کریں گے، سیاسی نظام کو بلیم کریں گے، مذہبی نظام کو بلیم کریں گے، معیشت کے نظام کو بلیم کریں گے، آپ کی جو نامز ویلیوز ہیں ان کو بلیم کریں گے. مطلب وہ بلیم گیم کھیلتے رہتے ہیں. اور اداروں کو بلیم کریں گے جہاں پر وہ کام کرتے رہتے ہیں. وہ بنیادی طور پر وکٹم کی طرح کی ایک زندگی جیتے ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں لیتے، ایسے جانوروں کی طرح جیتے ہیں. اور پھر اگر کوئی ان پر چیختا چلاتا ہے تو وہ بھی اس پر چیخ چلا لیتے ہیں. اور اگر وہ کچھ ان کو لگے کہ کچھ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے تو پھر بھی وہ کر جاتے ہیں. تو وہ لوگ جو اپنے یعنی ہر وقت یا اپنی کسی بھی ساتھ ہوئی زیادتی کو لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے رہتے ہیں، وہ لوگ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں. وہ بلیم گیم کرتے رہتے ہیں. اور اس لیے جو لوگ بلیم گیم کرتے ہیں وہ لوگ ان کو وہ بھی ایک یعنی بلیم گیم کرنا بلیمنگ کا درجہ ایک بیڈ ہیبٹ ہے. تیسری بات یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بگن ود نو اینڈ ان مائنڈ. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ان کے ذہن میں پہلے اینڈ ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ اس کا جو فائنل رزلٹ ہوگا وہ کیا ہوگا. تو جب آپ فائنل رزلٹ کو ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ کے کرنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے.
لیکن یہ وہ لوگ بیڈ لوگ ہوتے ہیں بس کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو یہ ایک نیگیٹو عادت ہوتی ہے، یہ برے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. آپ نے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قسمت میں لکھا ہوا اور جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو وہ لوگ بھی جب سڑک کو پار کرتے ہیں تو وہ بھی دائیں بائیں دیکھتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. مین کہ آپ نے نا بگن ود نو اینڈ ان مائنڈ، یہ کام نہیں کرنا آپ نے. تو یہ ایک نیگیٹو پرسنالٹی ہوتی ہے، چونکہ ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی گولز نہیں ہوتے، اور کل کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. لذت ہوتی ہے، گیٹ ویسٹڈ، وہ ضائع ہو جاتے ہیں. ان کا سلیپ بس وہ ان کو نا ایک جو یعنی سلیپ اراؤنڈ مین سوئے رہنا اور آج پارٹی کریں کل مر جانا، وہ یہ کام کرتے ہوتے ہیں. پھر جو تیسری بات برے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ تھنک ون لوز. ایک ہوتا ہے تھنک ون ون. تھنک ون ون کا مطلب ہوتا ہے کہ میں بھی جیتوں گا تم بھی جیتو، میں بھی خوش تم بھی خوش، میری بھی کیئر تمہاری بھی کیئر، میرے لیے پیار تمہارے لیے بھی پیار، میرے لیے بھی خوشیاں تمہارے لیے بھی خوشیاں، میرے لیے سب اچھا تمہارے لیے بھی سب اچھا میں دوں گا. تو وہ ایسے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں تھنک لوز. سارا کچھ میرے پاس، کیئر میرے پاس، لو میرے پاس، محبت میرے پاس، خوشی میرے پاس، پیار میرے پاس، اعتماد میرے پاس، جیتنا صرف میں ہے. دوسرے کے لیے صرف ایک لفظ ہے اور وہ ہے لوز. وہ کسی کو جیتنے نہیں دیتے. تو یہ نیگیٹو، یہ بری عادتوں والا بندہ ہوتا ہے. پھر ایک بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جیسے کہا جاتا ہے کہ فرسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ادرز اینڈ دین یو ول بی انڈرسٹوڈ، کہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کریں پھر ان کو انڈرسٹینڈ کروائیں. لیکن یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سیک فرسٹ ٹو ٹاک دین پریٹینڈ ٹو لسننگ، کہ پہلے وہ اپنی بات سنا دیتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ پاک نے زبان دی ہے تو بولنے کے لیے دی ہے، بولتے جاؤ بولتے جاؤ. وہ اپنی کہانی رام کہانی سناتے جاتے ہیں. تو جب وہ سنا لیتے ہیں تو وہ اپنی سنانے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں نے تو اپنی سنا لی، میرا کام تو ہو گیا. تو پھر وہ دوسرے کو پہلی بات پہ بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے. اگر بولنے کا موقع بھی دیں تو اس کو پوز کرتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں، حالانکہ وہ سن نہیں رہے ہوتے. تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے. تو یہ وہ عادت ہے جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ بیڈ ہیبٹ. اس کے علاوہ کہ ڈو ناٹ کوآپریٹ، یہ لوگ کوآپریشن نہیں کرتے. کوآپریشن مین کہ یہ سنرجائز نہیں کرتے، یہ دوسروں کو ساتھ لے کے نہیں چلتے. ان کو ان کے ساتھ یعنی ان کو پاس ٹیم ورک وہ نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سیلفش ہوتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ جو ٹیم ورک ہے یہ شاید ٹائم ورک از فار ڈاگز، یہ ٹیم ورک ہم نے نہیں کرنا ہوتا ہے. تو وہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس بیسٹ آئیڈیا ہم ہی بیسٹ ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کے حوالے سے کوئی بات کرنے کی یا سوچنے کی. تو ٹھیک ہے ہم خود ہی اس کو کر لیتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وی آر این آئی لینڈ. تو یہ کوآپریٹو نہیں ہوتے. تو جو بھی بندہ کسی بھی حوالے سے کوآپریٹو نہیں ہوتا، اس کا جو بھی شعبہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیڈ ہیبٹ ہے اس کے اندر. اور آخری اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ویئر یور سیلف آؤٹ، مینس وہ اپنے آپ کو ویئر یور سیلف آؤٹ کا مطلب یہ ہے. تو یاد رکھیے گا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بزی. لک بزی ڈو نتھنگ. بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے ہر وقت کہ میں بزی ہوں میں یہ کروں. تو بزی ہونا یہ ایک نیگیٹو ورڈ ہے. اس کا امپریشن، اس کا جو امیج ہے، جو پاور ہے وہ بھی نیگیٹو ہوتی ہے. آپ کام کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں بزی ہوں، آپ کہیں میں ایزی ہوں. تو جب آپ بزی کہتے ہیں بزی نیگیٹو، اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر وہ بوجھ ہے کام. آپ کہیں میں ایزی ہوں، آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وی آر یور سیلف آؤٹ، مینس اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. اتنے مصروف رکھتے ہیں کہ خود کو بھی ریویو نہیں کر پاتے. مینس وہ کتاب بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، کوئی چیز نہیں پڑھیں گے، اخبار بھی نہیں پڑھیں گے، کچھ بھی نیا نہیں پڑھیں گے. اور وہ فطرت سے نہیں سیکھنا چاہتے، وہ لوگوں سے نہیں سیکھنا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو مذہب پر سوچ ہے، ہماری جو معیشت پر سوچ ہے، ہماری جو سیاست پر سوچ ہے، ہماری جو ایتھکس پر سوچ ہے، ہماری یہ عرف آخر ہے اور ہم عقل کل ہے. تو یہ لوگ بیڈ پیپل ہوتے ہیں. مین کہ وہ کتاب انہوں نے نہیں پڑھنی، کوئی نئی بات آئے تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کرنی، نئی سوچ کو انہوں نے اسپیس نہیں دینی، نئی آئیڈیاز کو انہوں نے اسپیس نہیں دے دی. ایسے بند ذہن کے ساتھ اسٹک ہو جاتے ہیں. وہ کبھی کچھ بھی نہیں سیکھیں گے، فطرت سے بھی نہیں سیکھیں گے. جو چیزیں انسپائر کرتی ہیں زندگی میں وہ ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتے، ان سے دور رہتے ہیں. تو یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ویئر آؤٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. اور اس کے دوسری یہ ہوتا ہے کہ شارپن دا سا، اور اس کا مطلب یعنی اس کا اپوزٹ جو لوگ، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شارپن دا سا مطلب کہ آپ نا اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں، میں اس دنیا میں کیسے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، میری زندگی کا کوئی مقصد ہے بھی یا نہیں ہے، میں نے کیا کرنا ہے، جو میں کر چکا ہوں وہ پورا ہو گیا ہے یا نہیں،
میری سوشل ویلیوز کیا ہے، میری سماجی ویلیوز کیا ہے، میرے سوشلی میں نے کیا کرنا ہے، سماجی طور پر کیا کرنا ہے، میں نے عقلی طور پر کیا کرنا ہے، جذباتی طور پر کیا کرنا ہے، میں نے اس کے علاوہ سیاست کے حوالے سے میرا کیا رول ہو، فیملی کے حوالے سے کیا رول ہو، میں اپنا رول ادا کر بھی رہا ہوں یا نہیں، میری زندگی کا مقصد بھی فلفل ہو رہا ہے یا نہیں. تو یہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. تو جو بندہ یہ ساری چیزیں نہیں سوچتا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ ویئر آؤٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو، مین کہ اس نے اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا اور بغیر کسی مقصد کے. تو یہ ساری عادتیں ہیں، ساتھ جو برے لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ میں سے کسی کے اندر یہ بات پائی جائے، کوئی ایک بات بھی پائی جائے، تو آپ اس کو سمجھنے کے بعد، میں نے ان کے دونوں رخ بتا دیے ہیں کہ یہ ایسے، یہ نیگیٹو ہے، یہ پازیٹیو ہے، تو آپ ان سے جان چھڑا سکتے ہیں. تو جب آپ ان سے بچیں گے تو یہ آپ کو دوسروں سے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ کی اپنی روح خوبصورت ہونا شروع ہو جاتی ہے.